بادشاہ اپنے محل کے چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا، کس کی بیوی ہے یہ؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام احمد کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا اور بادشاہ پر عورت کے حسن و جمال کا سحر سا چھا گیا تھا۔ اس نے احمد کو بلایا۔ احمد حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، ہمارا ایک کام ہے۔ ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور مجھے اس کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ احمد بادشاہ کا حکم سر آنکھوں پر اور وہ اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس بات سے لا علم تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر احمد جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا، بادشاہ چپکے سے احمد کے گھر پہنچا اور آہستہ سے احمد کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ احمد کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ احمد کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت یہاں؟ ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ احمد کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ احمد کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں کہ اگر مچھر گر جائے کھانے میں تو میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں۔ اگرچہ کہ میرا دل کرتا ہے کھانے کو، میں تمہارے پانی میں کوئی پھول نہیں چھوڑوں گا۔ لوگوں کا بکثرت یہاں آنے جانے کی وجہ سے شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو، لیکن وہ مردار تو نہیں کھانا شروع کر دیتا اور کہا، بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنی چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ احمد کو آدھے رستے میں جا کر یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ احمد اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑی بادشاہ کی چپل پر پڑی، جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ یہ دیکھ کر احمد کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ احمد کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا۔ خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر 100 دینار دیے۔ احمد دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خریدے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤں۔ بیوی، جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی اور ان کے لیے لائے گئے تحائف کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔
احمد بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے بہنوئی اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا، احمد آپ ہمیں ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس نے کہا، اگر تم چاہو تو کر لو لیکن میرے ذمے میں اس کا ایسا کوئی حق نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے احمد کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، بادشاہ سلامت اور قاضی القضاء قائم و دائم رہیں۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے میں دیا تو اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنواں خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی احمد کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، ہاں تو لڑکے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ احمد نے کہا، قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے۔ لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی، ہاں احمد تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ احمد نے کہا، قاضی صاحب میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے سب کچھ سن رہا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، احمد اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا، وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیوار نہیں دیکھی۔ تو احمد اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے لیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کے راز کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ آپ لوگوں کی جھولی خوشیوں سے بھر دے، آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو اور آپ کے مال کو اپنے